نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ ریفرنس کے ساتھ بتا دیں. پڑھانے کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی؟ آپ کوئی نکاح رجسٹر ہے آپ کے پاس جو آپ نے پڑھانا ہے جا کے؟ اگر یہ کسی عالم دین کا سوال ہے تو پھر ٹھیک. خطبہ پلس گواہ اور وکیل کی تفصیلات، اتنی زیادہ تفصیلات مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ شادی دفتر کھولنے لگے. کوئی تفصیلات نہیں ہے. کنسرن لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام، ان سے آپ رابطہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ کام. اور اگر آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہے تو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے، اور ریٹن فارم میں مشکات المصابی کے اندر نکاح والا پورا چیپٹر کھول کے آپ پڑھ لیں، آپ کو ترتیب سے پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں قانوناً ہیں اور کچھ شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، قریبی جو مرد رشتہ دار ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، اس کی اجازت ضروری ہے. اور حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا. خطبہ نکاح جو بھی کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ سنت ہے، وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن پڑھے. وہ خطبہ بھی موجود ہے نکاح کا جو عموماً خطبہ تقریر سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ سارا خطبہ. تو باقی وکیل کی تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں، وکیل اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے فزیکلی عورت کو موو نہیں کرنا، تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہے. جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں، تو عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا جس کو وہ اجازت دے گی کہ آپ میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر لیں. تو عموماً لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے بھی پکا کام ہو جاتا ہے جب رجسٹر کے اوپر سائن کروا لیے جاتے ہیں. اور پھر بعد میں جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو ہم نے اس وقت مجبوراً کر دیے. بھئی مجبوراً جب کر دیے تو آپ نہیں کیے ہیں. جو بعد میں آپ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو ذلیل کرواتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہ ذلت آپ اس دن کاٹیں نا جس دن آپ کے پاس نکاح رجسٹر سائن ہونے کے لیے آیا. پیٹ سیاپا اس دن ڈالیں نا، اور بعد میں پوچھتے ہیں نہیں میری مرضی کا نہیں ہوا. آپ کی مرضی کا ہوا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سائن آپ نے کیے. اور اگر آپ اس وقت دب گئے تھے تو آپ بھی دب جائیں. یہ کون سی بات ہوئی اتنا زیادہ خرچہ کروا کے اور پھر بعد میں باتیں کرنا؟ تو اب تو کم از کم اس ماڈرن ایج کے اندر تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح آپ نہیں اس طرح کر سکتے.